بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا، اور اسے مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی مسجد ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد ضرار کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد ضرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا، اور اس مسجد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے بلکہ جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس مسجد کو کن صحابہ کرام نے جلایا اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں موجود ہے؟ اس سب سے پہلے ہم اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی، جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مسجد کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد کی تعمیر کی گئی۔ جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی، وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی تقریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق اور ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا۔ ایک اور خطرناک اڈا مسجد ضرار کے نام سے معروف ہوا۔ سیرت ابن حشام میں ایک یہودی سویلم کے گھر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بد دل کرنے کے لیے اس یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلاوطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عبیرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ کرام نے نیچے سے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینتھرا بدلا اور مسجد بنا کر اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینہ کا ایک اسلام دشمن ابو عامر راہب، جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عامر راہب کی بجائے ابو عامر فاسق کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے یا منافقین کا مورچہ۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد قباء بنائی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غنم بن عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا، ہم بھی مسجد بنائیں۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابو عامر کون تھا۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا، میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ مشہور صحابی ہیں، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ ناظرین کرام، مسجد زرار کو بنانے کے لیے منافقین مختلف قسم کی بہانے بازیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے، ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر دل میں ان کی یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے، جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ہو جائے اور قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ قبیلہ بنی عبید بن زید کا حزام بن خالد، یہ بنی عمر بن عوف کا ایک فرد تھا، اس کے گھر کے ایک حصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ قبیلہ بنی امیہ بن زید کا سلبہ بن حاتب، بنی زبیہ بن زید کا معتب بن قشیر، بنو زبیہ بن زید کا ابو حبیبہ بن ازر، بنو زبیہ بن زید سے نبتل بن حارث، بنو زبیہ بن زید سے بیاد بن عثمان، قبیلہ بنی عمر بن عوف کا عباد بن حنیف جو سہل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے، مجمع بن حارثہ، زید بن حارثہ، ودیہ بن ثابت، بنو زبیہ بن زید سے یخرج۔ ناظرین، بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں اور پہلی نماز بھی پڑھائیں۔ اس مسجد کا محل وقوع یعنی مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ اس مسجد کو بنانے والے تمام لوگ بدتنیت اور بدنیت تھے۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس لوٹے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا مورچہ ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب ذوعوان پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام سورہ توبہ کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ ناظرین، ادھر ابو عامر راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمنی میں جل بھن کر ہر وہ کام کیا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس اسلام دشمن نے کئی روپ دھارے، عیسائیت، بت پرستی، پھر جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ اور منافقت۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا، سراپا شر اور گناہ۔ آغاز میں بدر اور واحد کے مارکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک ہوا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے اور زخمی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں مبارزت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: اے فاسق دشمن خدا، تیرے اوپر اللہ کبھی اپنے انعامات کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبیر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اسے بہت بری موت سے دوچار کر۔ اس کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز تھی۔ یہ مکہ جا کر قریش کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے 9 مسلموں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے برگشتہ کر دے۔ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے ہٹانا ممکن نہیں۔ اس کا اپنا 9 عمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جان نثاروں میں سے تھا، جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنا اڈا تعمیر کرو جسے مسجد کا نام دو، تو اس میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ جن دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے، انہی دنوں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس مسجد کی تعمیر کی، جسے مضبوط بنیادوں اور دیواروں پر اٹھایا گیا تھا۔ ظاہری مضبوطی اور شان و شوکت کے باوجود عملاً یہ ایک نہایت بودی اور کھوکھلی عمارت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ وہ اس مسجد میں تشریف لائیں تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست پر مسجد ضرار میں تشریف لے جاتے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کفر کے اس اڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ مسجد ضرار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں ہے کہ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھا کرو۔
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے کر گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو مرتد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اپنے معتمد علیہ صحابہ حضرت عاصم بن عدی اور حضرت مالک بن دخشم کو حکم دیا کہ ظالموں کو اس اڈے کو جا کر گرا دو، پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک خشک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں کا علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا۔ اسد الغابہ کے مطابق یہ نوجوان بعد کے ادوار میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب یہ دونوں صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب ان صحابہ کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے بھاگ گئے۔ جبکہ حضرت مجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی، اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگا گئی تو اس کے سرین جل گئے، اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے باہر بھاگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت منافق کا گھر تھا، اور دوسرا ابو عامر فاسق کا، چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے، ان کے ہاں کوئی بچہ ہوا نہیں یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے آ رہی تھی کہ بعد میں اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ مسجد زرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ ناظرین، مسجد زرار کو اسلام کی دوسری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بتاتے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قباء کا تعارف کروایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ و زیارت اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و ارشاد کے لیے ان کی مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفات کی ورگردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام اسلام کی اشاعت کی خاطر محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ صبر ہو گئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین کا حق بول بالا کیا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن مجید نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے قباء جایا کرتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مدینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن حدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اس مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ سورہ توبہ آیت 108۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی جسے قرآن نے مسجد ضرار کا نام دیا۔ مساجد کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، تاہم مسجد ضرار جیسی مساجد کو سخت ناپسند کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہیں ہیں۔ ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہی ہے جیسے جسم میں روح کی، جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں۔ اسی طرح مساجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی قریبی اور بڑی علامتوں میں سے ام المساجد کعبہ شریف کا انہدام بتایا ہے،
جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہیں، نیکوں کی روح علیین اور بروں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی مساجد باقی رہیں گی اور ان کی جگہیں ایک دوسرے سے ملا کر ایک کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مساجد باقی رہیں گی، تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے یکجا کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے تقدس و عظمت پر مہر لگا دی، فرمایا مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، پس اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ سورہ جن۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، پس امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ توبہ۔ اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت کی نہیں، بلکہ مساجد اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کا مرکز ہیں۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے، اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہیں۔ مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ کی عبادت سے روک دینے کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت گویا مسجد حرام سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے، اور مسجد کو ویران کرنے سے مراد اسے منہدم کرنا اور اس میں عبادت کو روک دینا ہے۔ اگر اسلامی ریاستیں موجود ہیں تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کی ہر ذمہ داری ریاست کی ہوگی۔ اسلامی ریاست کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری علاقے کے مسلم افراد کی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ کے ذمے ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان جب اس کا مالک باقی نہیں رہا تو اسے اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا حق کس طرح ہو سکتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک نیکی لکھے جانے، ایک گناہ معاف ہونے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مساجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا نظام کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا، جو روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں یعنی کعبہ شریف ہے، اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے، القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام مذاہب اور ادیان میں عبادت خانے تعمیر ہوئے، اور اسے عزت، شرف اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر مابعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف عبادت خانے کی شکل میں موجود تھا،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ایک محلے قباء میں 14 دن قیام فرما کر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں ہے، تعمیر مساجد کے لیے تحریص و تحریک اور ترغیب بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں بھی سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور ہر گاؤں اور ہر محلے میں مسجدیں تعمیر کی، یہاں تک کہ مسجدیں مسلمانوں کے وہاں آباد ہونے کی علامت قرار پائیں اور اسے شاعر اسلام بتایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے تو اس کے مومن کی شہادت دو۔ مساجد کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مساجد میں جس طرح افضل العبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا عظیم مرکز بھی ہے۔ مساجد کے اجتماعی نظام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام ممکن بھی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجدوں کی تعمیر اور اسے آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو ٹکڑے اس روئے زمین پر سجدہ گاہ کے لیے مخصوص کر دیے جائیں، ان مساجد کو غیر آباد کرنا یا وہاں عبادت کے لیے رکاوٹ ڈالنا، اس میں قتل و غارت کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، فساد کرنا، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایسا شخص جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجد کو کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ بتوں کو تو کعبہ میں سجائے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہونے سے مانے تھے، ویسے بھی یہ جرم ہے کہ آپ کسی بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کرنے سے مسجد میں روک دیں۔ ناظرین، ہمارے علماء حضرات خطیب یا امام کا گھر مسجد کے ساتھ بناتے ہیں اور وضو خانے اور حجرے وغیرہ باہر ہوتے ہیں، جہاں سجدے نہیں کیے جاتے وہاں بناتے ہیں، لیکن مسجد کی چھت پر آپ کوئی گھر نہیں دیکھیں گے۔ آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے جائیں جو آپ کی کسی خطا سے واقف ہو، ہم نے کوئی چوری کی، ہم نے کوئی غلطی کی اور کسی دوسرے نے دیکھ لیا، اب زندگی بھر اس کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرا پردہ اور میری آبرو رکھنا۔ اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ سامنا نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس بے نیاز کے حضور جس کی نظر میں ہماری ساری خطائیں موجود ہیں، ہماری ساری لغزشیں موجود ہیں، ہم کس طرح بے خطر ہو کر اور دندناتے ہوئے جاتے ہیں؟ فرمایا لرزاں و ترساں داخل ہو، اور اگر ایسا نہیں جو مسجد میں فساد کرنا ہے، مسجد میں یاد الہی کو، ذکر الہی کو، اللہ کی عبادت کو، صلاۃ و قیام اور سجود کو، یا مسجد میں داخلے سے روکتا ہے، دندناتا ہوا آتا ہے اور نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، یا مسجد کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے منافقین نے مسجد زرار کے معاملے میں کیا، تو جو بھی طریقے مسجد کی خرابی کے ہیں، ان میں سے وہ جو بھی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہتے ہیں، انہیں دنیا میں کبھی بھی چین اور سکون نہیں ہوتا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بعد موت آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے مسجد زرار کے تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں مساجد کی حرمت کا خیال رکھنے والا اور مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔